کہتے ہیں الحمدللہ کہ حمد کس کی ہے، شکر کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اس طرح جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، المالک القدوس ہے، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین۔ اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے، اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام۔ ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام۔ اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا۔ رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا، اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے۔ آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے، اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے۔ اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشنز اور یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب